السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفع
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر سورہ الحشر دے آخری رکوع دا ترجمہ و تفسیر اور معنی اور مفہوم تساں سماعت فرمایا. اسے رکوع دیاں آخری 3 آیتاں آج دے خطبے چ میں تلاوت کیتی ہیں. میں چاہنا کہ اللہ تعالیٰ دے اینا عظیم نامہ دا تذکرہ بھی کیتا جائے جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورت دے آخر دے 3 آیات بچ بیان فرمائے. حضرات، توحید دیاں 3 قسمہ نے. ایک توحید ربوبیت ہے، ایک توحید الوہیت ہے، اور ایک توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت دا معنی ہے خالق و مالک، پیدا کرنے والا، کھلان والا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، ساری کائنات دے امور دا کلا ہی مالک اور انہوں انجام دین والا. اس اعتبار نال اللہ وحدہ لا شریک نو کلیا منیا جائے کہ خالق و مالک ہون دے اعتبار نال اللہ ساری کائنات دے اندر کل ہے.
کوئی دوسرا اس کائنات وچ نہ خالق ہے تے نہ ہی مالک ہے۔ دوسری قسم توحید دی توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت کا معنی ہے کہ عبادت دے لائق صرف اللہ کو سمجھا جائے۔ عبادت دیاں جنیاں بھی صورتاں اور قسماں نے، ان ساریاں صورتاں دے اندر اللہ نو کلیاں او دے لائق سمجھا جائے کہ ہر قسم دی عبادت اگر ہو سکتی ہے تو صرف اللہ دے واسطے۔ اللہ تو علاوہ کائنات میں کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ تیسری قسم توحید دی ہے توحید اسماء و صفات۔ اسماء و صفات کا معنی ہے جے نام اللہ نے اپنے بیان فرمائے نے قرآن کے اندر یا اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو میرے رب نے جڑے بیان کروائے نے، اور جڑیاں صفتاں اللہ نے اپنیاں بیان کیتیاں نے اور اپنے نبی کو کروائیاں نے، اونا تمام نامہ اور صفات کے اندر بھی رب کلے اللہ دا کوئی ہم نام بھی نہیں دے ہم صفت بھی نہیں۔ نہ رب دے نام ورگا کسے دا نام ہے، نہ اللہ دی صفات ورگی کسے دی صفت ہے۔ یہ تین قسماں نے توحید دیاں، انہاں تیناں وچوں میں آج جدا تذکرہ کرنا چاہنا وہ ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ نو او دے نامہ بھی کلیاں منیا جائے، او دیاں صفات بھی رب نو کلیاں منیا جائے، اور او دے نام جڑے رب نے بیان کیتے نے وہ کہڑے نے؟ حدیث میں چاہتا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے لوگوں اللہ دے ایک کم 100 نام نے، کنے 99 نام نے۔ نبی علیہ السلام دے لفظ نے کہ اللہ تعالیٰ دے واسطے اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى 99 اسمن 100 الا واحدہ، کہ اللہ دے 99 نام نے ایک کٹ 100، اور انہاں نامہ دے مطابق میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے من احصاها داخل الجنہ، جیڑا اونا رب دے 99 نامہ نو اونا دے ایمان اور یقین پختہ رکھ کے یاد کر لیتا ہے اور اونا نو ایمان دے یقین دے نال پڑھتا رہتا ہے، اللہ انہوں اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ۔ میں گلاں دو کیتیاں نے، ایک کہے کہ اللہ دے نامہ نو یاد کر دے، دوسرا ہے کہ رب دے نامہ تے اوہدیاں صفتاں دے ایمان دے یقین رکھتا ہے۔ تو آکھو گے ایمان دے یقین دا معنی کی ہے؟ ایمان دا تے یقین دا مطلب ہے کہ جیڑیاں صفتاں جیڑے نام اللہ نے اپنے بیان فرمائے نے، جو انہاں دا معنی تے مفہوم ہے، انسان اونا تمام نامہ دے معنی تے مفہوم تے یقین رکھے کہ اللہ انجی ہے، جمیں رب نے بیان کیتا ہے رب انجی ہے۔ مثال دے طور تے رب آندا ہے میں خالق ہاں، تے ایدہ ایمان ہوئے کہ ساری کائنات دا خالق ہے تے اللہ وحدہ لا شریک۔ رب آندا ہے میں مالک ہاں، ایدہ ایمان ہوئے کہ ساری کائنات دا مالک کل مختار ہے تے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ رب آندا ہے میں المعز المذل،
عزتاں میں دینا، ذلتاں میں دینا، یہ یقین ہوگے کہ عزت تے ذلت دینے والی ذات بھی ہے تے صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ رب تو علاوہ کوئی عزت دینے والا کوئی نہیں، رب تو علاوہ کوئی شریر تے رسوا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ اس کائنات میں خالق کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ اس کائنات میں مالک کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ اس کائنات کے اندر متکبر کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ اس کائنات میں جبار کوئی نہیں، رب تو علاوہ اس کائنات میں قہار کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ اس کائنات میں غفار کوئی نہیں، رب تو علاوہ اس کائنات میں رحمان کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ اس کائنات میں رحیم کوئی نہیں۔ وہ جننے بھی نام نے وہ اپنے نامت بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ جنیاں بھی صفتاں نے وہ اپنی صفتاں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اینو آندے نے توحید اسماء و صفات، بولو کی آندے نے توحید اسماء و صفات۔ اصل میں ایک گل تواڈوں اس واسطے یاد کیا کروانا کہ عام سادی عوام نو اس چیز دا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ سمجھتے ہیں صرف جانتے جیڑے عام لوگ نے آتے ہیں جناب رب تو علاوہ کسی اور دی عبادت کی جائے تے یہی شرک ہوندا ہے، اللہ تو علاوہ کسی اور نو سجدہ کیتا جائے تے یہی شرک ہوندا ہے، رب تو علاوہ کسی اور نو عبادت دے لائق سمجھیا جائے تے یہی شرک ہوندا ہے۔ اور صرف یہی شرک نہیں، رب دے نامہ ورگا کسی اور دا نام سمجھیا جائے یہ بھی شرک ہے، رب دیاں صفتاں ورگی کسی اور دی صفت سمجھی جائے یہ بھی شرک ہے۔ اور توحید اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوندی جنی دیر تک خالق و مالک و رب ہون دے اعتبار نال انہوں وحدہ لا شریک نہ سمجھیا جائے، جنی دیر تک الہ اور معبود ہون دے اعتبار نال انہوں کلا نہ سمجھیا جائے، اور جنی دیر تک انہوں دے نامہ اور صفات دے اندر کلا نہ سمجھیا جائے اونی دیر تک بولو توحید مکمل ہوندی۔ اللہ سانو صحیح مانے دے پکا توحید والا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ دسو رب دے ناماں دا کی مقام ہے، کی مرتبہ ہے، انہاں ناماں نو انہاں دے ایمان رکھنا، انہاں دے یقین رکھنا اور انہاں نو پڑھدیاں رہنا، انہاں دا کنا کو درجہ تے کنی کو فضیلت ہے۔ آج جیلیاں میں آیتاں تو آدھے سامنے پڑھیاں دینا، جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی کہو رحمت اللہ علیہ، سارے کہو بخل نہ کریا کرو، اپنے اسلاف جو تے دعا کرنے سے بخل نہ کریا کرو۔ آج تسی کسے واسطے دعا کرو گے کل تسی مر جاؤ گے تو آنے لئے دوسرے دعا کریں گے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنی جامع ترمذی کے اندر روایت نقل کرتے ہیں کہ میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ماقل بن یسار اس روایت راوی نے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال حین یصبح ثلاث مرات، لفظ ذرا دھیان نال سن لیا جائے اور اپنے دل و دماغ دے نقش کر کے لے جایا جائے۔ ایک وظیفہ دسن لگا، ایک تانوں ورد دسن لگا جدا فائدہ اتنا کو ہے کہ تسی شمار نہیں کر سکتے۔ اور آندے پھرتے ہو نا لوکاں نوں مولوی جی میرے لیے دعا کریا جائے، پیر جی میرے لیے دعا کریا جائے، اور بھراوا تو میرے لیے دعا کرنی ہے، دعاواں کرواندے پھرتے ہو، کدی کسے کرو کدی کسے کرو۔ آپ ایک رب نے تیریاں دعاواں دا انتظام کر دیتا ہے، پر شرط ہے کہ تھوڑا جا ہاتھ پیر تو ہی ہرا۔ نبی پاک کی فرماندے نے فرمایا من قال حین یصبح ثلاث مرات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ثم قرأ ثلاث آیات من آخر
آخر سورۃ الحشر وکل اللہ به 70,000 ملک یصلون علیہ حتی یمسی وإن مات فی ذلک اليوم مات شہیدا ومن قال حین یمسی کان بتلک المنزلہ. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ صبح فجر دی نماز تو بعد 3 دفعہ پڑھ دے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. 3 دفعہ اے تحفظ پڑھ دے تے اودوں بعد سورہ حشر دیاں آخری 3 آیتاں پڑھ دے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. ایک 3 باری تحفظ پڑھ دے تے ایک باری 3 ہی آیتاں سورہ حشر دیاں پڑھ لیں دے. فرمایا وَقَدَ اللَّهُ بِهِ 70 ملک اللہ 70,000 فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیں دے. کنے صاحب سارے بولو کنے فرمایا 70,000 70,000 فرشتیاں دی رب ڈیوٹی لگا دیں دے. اللہ کی در میں فرمایا یصلون علیہ حتی یمسی اور 70,000 فرشتیوں تو آدھی ڈیوٹی ہے جس بندے نے آج ورد پڑھ لیا ہے تو شام تک وہ دے لئی رحمت دیاں دعاواں کر دیاں. تے جیڑا بندہ شام نو اے وظیفہ پڑھ لیندا ہے مغرب دی نماز تو بعد میں تے حیران ہونا اپنے کئی مسلمان بھائیاں بلکہ اکثر دا حال ہے یہ ادھر سلام پھر دیے چک چکی مسیتوں نس جاندے ہیں. پتہ نہیں کوئی مسیتے انہوں کو کرنٹ لگ دے 1 منٹ کھلون واسطے تیار نہیں, کوئی ورد پڑھن واسطے تیار نہیں, کوئی وظیفہ. اور میں تے یقین کرو اے ورد وظیفے تے چلو اگلی گل ہے نا. اور کئی ساتھی تے نماز دا سلام پھیرتے ہیں تے اٹھ کے دوڑ لا چھڑتے ہیں اور نماز تو بعد مسنون اذکار بھی پڑھنے واسطے تیار نہیں. مسنون اذکار. اور میں سمجھنا کہ اگر کوئی مسنون اذکار بڑی تیزی نال بھی پڑھے جان ہر نماز تو بعد جڑے پیغمبر علیہ السلام پڑھتے سن نا بڑی تیزی نال بھی پڑھے جان نا تے گھٹ تو گھٹ کو 5-7 منٹ دیر پھر بھی لگ جاندے تے جڑے سلام پھیر دے نس پیندے نے پتہ نہیں وہ کہڑے کھاتے وچ پا جاندے. اور ایڈے قیمتی اذکار نے اللہ دی قسم اگر تسی انہاں دا معنی مفہوم جاندے ہو تے جیڑی دولت پیچھے تسی نماز پڑھدے نسدے ہو نا انہاں اذکار نو چھڈ کے اس دولت نالوں کروڑ درجے بہتر وہ اذکار نے. اور دولت کبھی بھی انہاں اذکار کا مقابلہ نہیں دے کر سکتی جیڑے مسنون اذکار ہر نماز تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام پڑھتے ہیں. اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. میں ایک مثال کروں, مثال دے طور پہ ایک بات دستے ہیں تو انو سارے اس بات کا علم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے کی پڑھتا ہے آیت الکرسی او دے تے جنت کے درمیان صرف فرق ہے موت دا. ادھر مریا تے ادھر ہے ایمان نہ دسو سارے کول او بھی پڑھن جو کا ٹائم ہے. آیت الکرسی بھی اگر بعد بندہ پڑھن پاوے تو 2 منٹ پھر بھی لگ جاتے ہیں. اللہ سانو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
وہ ذاکرین میں جب اپنا نام شامل کرو، رب کا ذکر کریا کرو، اللہ او انعام دے گا جیڑا تسی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھو نا نبی پاک فرماتے ہیں صبح فجر دی نماز تو بعد جیڑا 3 دفعہ تحفظ پڑھتا ہے تے اے 3 آیتاں سورہ حشر دیاں ایک باری تلاوت کرتا ہے، 70,000 فرشتہ اللہ او دے تے مقرر کر دیندے نے جیڑا او دے لئی رب کول رحمت دیاں دعاواں کردا ہے۔ ومن تعالی حین یمشی تے جیڑا اے ہوئی وظیفہ شام نو پڑھ لیندا ہے، مغرب دی نماز تو بعد اے ہوئی وظیفہ پڑھ لیندا ہے، اللہ صبح تک 70,000 فرشتہ او دے تے دعاواں واسطے مقرر فرما دیندے نے۔ اے بتا دے اس وظیفے دی اتنی فضیلت کیوں ہے، اس وظیفے کا اتنا مقام کیوں ہے، اس وظیفے کا اتنا مرتبہ کیوں ہے؟ کیونکہ اے دے اندر اللہ دے نامہ دا تذکرہ ہے۔ بولو کیدا تذکرہ ہے؟ رب دے نامہ دا تذکرہ ہے، اور اللہ نو اپنے نام ایڈے پیارے لگدے نے جیڑا رب دے نامہ تے ایمان رکھدا ہے، رب دے نامہ تے یقین رکھدا ہے، انہاں نو یاد کردا ہے اور انہاں نو پڑھدا رہندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے داخل الجنہ، اللہ اپنے اس بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ کسی دے خیال وچ آ سکدا ہے کہ تسی کہہ رہے ہو جناب جیڑا انہاں ناماں نو یاد کر رہندا ہے اور انہاں دے ایمان تے یقین رکھدا ہے جنت وچ جڑ جائے گا، تے جے کوئی مشرک ہوے انہاں ناماں نو یاد کر لے تے پڑھے تے پھر بھی جنت وچ جڑ جائے گا، جبکہ مشرک تے جا ہی نہیں سکدا۔ میں شرط کی لائی ہے انہاں نو پڑھن تو پہلا انہاں تے کی رکھے؟ سارے بولو ایمان رکھے۔ کہ اونی دیر تک اللہ دے نامہ دے ایمان آ ہی نہیں سکتا جب تک بندہ شرک تو پاک ہو کے موحد نہ بن جائے، کیونکہ اللہ دے نام شروع کی تو ہوندے نے هو اللہ لا الہ، ایتھوں اگے ٹرنا ہی ہوتا میں جدوں توحید آ جانی، اللہ تو سوا معبود عبادت دے لائق سجدے دے لائق کوئی نہیں، نظر نیاز دے لائق کوئی نہیں، چڑھاویاں دے لائق کوئی نہیں، صدقہ و خیرات جدے نام دا دیتا جائے رب تو علاوہ کوئی دوجا یہ تو اگر ٹوڑی نہیں سکتا جب تک توحید پختہ پختہ نہ پڑے گی۔ اللہ سانو یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ دے نامہ دی کنی کو فضیلت ہے، کننا کو مقام ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ ایک دن مسجد میں بیٹھے نے تے قرآن دی تلاوت پہ کرتے نے، حدیث وچ آندا ہے آواز اونچی دے نال تلاوت پہ کرتے نے، قرآن پڑھ کے فارغ ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو دعا کرنے واسطے بیٹھ جاندے نے، رب کو دعا کرن لگدے نے۔ کئی سانو آندے نے اے تسی دعاواں دے منکر ہو، اوے اسی تے ویکھو دعاواں دی دعوت دیندے اسی تے نا دعا کرو پر طریقہ محمد رسول اللہ والا بناؤ، صلی اللہ مولویاں والا طریقہ نہیں، تواڈے بزرگاں دے پیراں دے فقیراں والا طریقہ نہیں، طریقہ او جڑا امینہ دے لال نے دیتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا دا کون منکر ہے؟ جیڑا دعا دا منکر ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بولو کی ہو جاتا ہے؟ اللہ شان و کفر کو محفوظ فرمانا ہے۔ میں جڑی گل کر رہا ہوں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دعا منگن واسطے رب اگے التجا کرنے واسطے ہاتھ اٹھائے تے کی پڑھتے نے؟ اندے نے اللہم انی اسالکا، لفظاں تے غور کرنا ذرا، دھیان کرنا ذرا، اللہم انی اسالکا بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد، انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے لفظ پڑھتے ہیں کون؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھتے ہیں، پھر ذرا غور کرنا، میں قرآن لگا دے اللہم انی اسالکا بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد، رب دے نام دے احد الصمد
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اے دعا پڑھتے نے اچھی آواز میں پڑھتے نے پہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ پہ بیٹھے انہاں دے انہاں لفظاں نو سن لینے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سنن تو بعد کی ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے آپ جس بندے نے آ لفظ پڑھ کے رب کو دعا منگنی شروع کی دیے اللہ نو لفظ کنے کو پیارے لگتے ہیں اللہ دے نبی کنے کو پیارے نے فرمایا اللہ باسمہ الاعظم الذی سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. انہیں ان لفظاں دے نال رب کو دعا منگیے جنہاں نو رب اسم اعظم کہندا ہے. بولو کی آندا ہے اسم اعظم کہندا ہے جنہاں نو رب اسم اعظم کہندا ہے. اے اسم اعظم پڑھ کے رب کو دعا منگیے جس دی فضیلت ہے اذا سئل به اعطى. جڑا اسم اعظم پڑھ کے رب کو منگدا ہے اللہ عطا فرماندے نے. وَإِذَا دعا اجاب. جدو اسم اعظم پڑھ کے رب کو دعا کرتے اللہ قبول فرما رہے ہیں. اے اسم اعظم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ رب دیاں صفتاں ہیں. بولو کی نے کیڑیاں کیڑیاں؟ لا الہ الا انت پہلی صفت تیرے تو سوا عبادت لائق الاحد تو کلے الصمد تو بے نیاز تینوں کسی دی پرواہ کوئی نہیں. لم یلد ولم یولد نہ تیری کوئی اولاد نہ تو کسی دی اولاد نہ تیری کوئی اولاد نہ تو کسی دی اولاد نہ تیرے ماں باپ نے نہ تو کسی دے ماں باپ ولم یکن لہ کفوا احد. الشمالیہ تیرا کوئی ہمسر بھی نہیں تیرا کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں تیرا کوئی شریک بھی نہیں. نبی پاک فرماندے نے رب نو ایک کلمے اینے کو پسند نے اینا کلمیاں نو پڑھ کے جو منگے گا رب عطا کرے گا جو دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا. ایک اور اسم اعظم میرے پیغمبر نے دسیا ہے میں دسن کی لیا رب دے نامہ دا اسماء الحسنہ دا مقام کی ہے اسماء الحسنہ دا مرتبہ کی ہے. آؤ سنو اللہ دے پیغمبر نے ایک اور اسم اعظم دسیا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک اسم اعظم ہے جیڑا بندہ اس اسم اعظم نو پڑھ کے اے نبی پاک دے الفاظ نے جیڑا بندہ اس اسم اعظم نو پڑھ کے رب کو سوال کردا ہے اللہ عطا فرماندے نے دعا منگدا ہے رب قبول فرماندے نے. وہ اسم اعظم کیڑا ہے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اللہم انی اسألک. فرمایا تیرا بندہ ہے کلمے پڑھ کے رب کو دعا کردا ہے اللہ جو منگدا ہے انہوں عطا فرما دیندا ہے. رب دیاں دعاواں قبول فرما لیندا ہے. اے دے وچ کیڑی گل ہے کہ اللہ کی صفتاں نے رب دے ناماں دا ذکر ہے. انک انت الحنان اللہ تو حنان ہے المنان اللہ تو منان ہے بدیع السماوات والارض تو آسماناں تے زمیناں دا مالک تے پیدا کرنے والا ہے. یا ذل جلال والاکرام اے عزتاں بزرگیاں والیا عزتاں والیا بزرگیاں والیا یا حی یا قیوم اے زندہ قائم رہنے والے اللہم انی اسألک. اللہ میں تیرے کو سوال کرنا فرمایا جیڑا رب دے انہاں ناماں دا انہاں صفتاں دا تذکرہ کر کے رب کو دعا کردا ہے اللہ دی دعا نو ضرور قبول فرماتا ہے. آج اللہ دے ناماں دا مقام تے مرتبہ جیڑا یاد کردا ہے ایمان رکھ کے پڑھدا ہے رب جنت دا داخلہ عطا کردے نے. جیڑا انہاں ناماں نو پڑھ کے رب کو دعا کردا ہے اللہ دی دعا قبول فرماتا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حدیث موجود ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 اسم اعظم رب نے قرآن اس بیان فرمائے. کیڑے 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 دسا اگے میں دسیا ہے پہلا بھی پھر دس دینا یاد آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. ایک سورہ بقرہ دی آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ امدن وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ معنی کی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اور کائنات دیو لوگوں تو آدھا الہ تے معبود کلا اللہ ہی ہے اور دے تو سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں. لا الہ الا ہو اور دے تو سوا معبود کوئی نہیں اور دے تو سوا سجدے دے لائق کوئی نہیں. اور جنیاں بھی عبادتاں نے وہ کلے رب واسطے نے. سجدہ اگر ہو سکتا ہے تے کلے رب لئی اور لوگوں نظر نیاز دیتی جائے گی تے کلے رب لئی. چڑھاوا دیتا جائے گا تے کلے رب لئی. صدقہ خیرات کیتا جائے گا تے کلے رب لئی. طواف کیتا جائے گا تے کلے اللہ دے بیت اللہ دا. اگر پتھر چومیا جائے گا تے رب دا کلیا حجر اسود چومیا جائے گا. اور لوگوں اللہ تو سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں. اللہ تو سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں. اللہ تو سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں. هو الرحمن الرحیم. اور رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے اور رحیم. پتا جتا مانا کی ہے نہیں تو آنو کی پتا تو ساں کدی غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی. بس تو آنو کوئی 10 چھڑے نا ورد کئی آگے مولوی جی منو کسی کئی یا بدودو دار والی پڑھے آگا وہ بس لگا ہے یا بدودو یا بدودو یا بدودو پتا کوئی نہیں پڑھنا کی ہے. میں کہنا تینوں کوئی اللہ یا ودود 1000 والی پڑھ جے تو سمجھ کے ایک والی پڑھنا ہے تو رب قبول فرما دے. تیری مراد پوری کر دے گا. تو جب بغیر سمجھو 100 والی بھی پڑھیں تو پھر بھی تو آ کے کہنا مولوی جی فائدہ کوئی نہیں ہے. فائدہ کوئی نہیں ہے. کسی آ کے آپ پڑھ والی پڑھ اے جی میں کی پڑھا پڑھیا کر اللہ احد اللہ احد اللہ احد. میں کیا فائدہ کی ہوئے گا آندھا وہ نعمتاں ملن گیاں جنہ دا تو تصور نہیں کر سکتا. تے پھر ملیاں نہیں ملیاں تے کوئی نہیں. میں کیا ملن گیاں کتھوں زبان تو آنے اللہ احد تے تیرے دل میں تے بابا بھی بڑا کوئی کر سکتا ہے. زبان تو کی آندھا اللہ تے اندر کی ہے جو میرا اپنو چڑھاوا بزرگ دی قبر دے بھی جا کے چڑھانا ہے. ہن تیرا تے اللہ احد کی کرے گا اندر کھوٹے زبان اکھے کی کرے گی. آئی مانا ایمان رکھ اللہ دے نامہ دے جے اللہ احد پڑھنا ہے تیرا یقین ہونا چاہیے اس کائنات دے ہر قسم دی عبادت دے لائق تے کلی اللہ دی ذات ہے. رب تو علاوہ نہ کسی زندے دی عبادت ہو سکتی ہے نہ کسی مردے نہ کسی نبی دی نہ کسی ولی دی نہ کسی امام دی نہ کسی پیر دی نہ کسی بزرگ دی. اور کئی لوگی ماں پیو دے پیری پہندے نے ادب واسطے احترام واسطے ہے جی میں دے ماں دے پیر چمن واسطے ماں دے پیری دے پیا. میں کہنا جنہیں اندر چکاؤ ہو گئے غیر اللہ دے سامنے رب نو وہ ادب بھی پسند نہیں. جنہیں اندر غیر دے سامنے متھا چک جائے رب نو ادب پسند یہ تو بنائی پھرنا. ہندوؤں کو سکھ کے آ گیا ماں دے پیو دے پیروں ہاتھ لانا یہ دین بنائی پڑنا. ہندوستان دی تہذیب ہے کہ ماں پیو دے پیروں ہاتھ لاندے نے. تو آخیا بڑا بڑیا ادب ہے بڑا بڑیا احترام ہے لہذا میں تے ماں دے پیروں ہاتھ لاواں گا میں تے پیو دے پیروں ہاتھ لاواں گا. میں آخیا رب نے آخیا ہر نماز وچ سجدہ ہے پر جنازے وچ سجدہ اچھی بولو کیوں وہ جنازہ نماز نہیں. اللہ دے وچ سجدہ کیوں نہیں فرمایا اس واسطے اگے میت پئی ہے میں دے
سجدہ ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگے کی پئی ہے میں سجدہ تے تو ماں نو سجدے کری ہونے، تو پیو نو سجدے کری ہونے، اور تیرے کو ادب صرف آئی رہ گیا ہے، ہندوؤں والا ادب ہی رہ گیا ہے۔ صحابہ آندے نے اے اللہ دے پیغمبر جناب محمد سونے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بڑے بڑے بادشاہ ویکھے نے، انہاں دے درباری جدوں آندے نے تے بادشاہ نو چک کے سلام کردے نے، رکوع دے بل ہو جاندے نے، سینہ چکا لیندے نے، متھا چکا لیندے نے۔ سونیا تسی تے ساری کائنات دے سردار ہو، امام الانبیاء ہو، تسی دے اللہ دے محبوب پیغمبر ہو، تسی بادشاہی نہیں، تسی دے اللہ دے رسول بھی ہو۔ ساڈا دل کردا ہے تواڈے کول جدوں اسی آئیے اسی بھی اونج ہی تانوں سلام کریے، جویں کیسر و کسریٰ دے درباری انہاں نوں سلام کردے نے، جویں اجمیاں دے بادشاہاں نوں انہاں دے درباری آ کے سلام کردے نے، اسی بھی تانوں جھک کے سلام کریے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ خبردار، میری شریعت دے اندر اللہ تو علاوہ کسی اور کے چکنا جائز نہیں۔ اگر میری شریعت دے اندر رب تو علاوہ سجدہ جائز ہوندا، میں عورت نو حکم دیندا کہ اپنے خامد نو سجدہ کرے، پر میری شریعت دے اندر سجدہ اگر ہے تو صرف رب نو چکیا جا سکتا ہے، کلے عرش والے رب اگے چکیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، ایمان رکھ رب دے نامہ دے صفتاں دے، پھر پڑھ، پھر ویکھ کنا کو مول پیندا، اللہ کنا کو مول پیندا۔ ایک اسم اعظم کیڑا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ایک اسم اعظم دے، ایک اسم اعظم کیڑا ہے؟ سورۃ آل عمران دیاں پہلیاں آیتاں، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ انہاں نوں پڑھ کے جڑا دعا کردے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے رب قبول فرما دے۔ سبحان اللہ۔ رب دے ناماں تے ایمان رکھنے، یقین رکھنے، پھر پڑھو گے تو فائدہ ہوئے گا۔ ہن ایمان کیویں رکھنا ہے، یقین کیویں رکھنا ہے؟ ہاں جی آپ دیکھو نا، آج جڑے نا چند ایک اللہ تعالیٰ نے اس سورت آخر میں بیان کیتے ہیں، ذرا پڑھیے ہاں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اگے کیے عالم الغیب والشہادہ۔ ہم دیکھو اللہ دے نام نے مسئلہ سمجھا ہے سارے مسلکاں دا، پر جدوں دی وضاحت ہونی ہے تو لوگاں نے دیکھیا جے اختلاف والی گل کرتے ہیں، اختلاف والی۔ میں اختلاف نہیں پانا کا مسئلہ سمجھانا کا، اللہ دی قسم، اللہ دے نامہ دے ایمان رکھنے کی عالم الغیب والشہادہ، یہ دا معنی کی ہے غیب تے حاضر سب جانن والا، غیب تے حاضر۔ اور ایمان دسو اللہ تو کوئی چیز غیب ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ تو نہ آسمان دی کوئی چیز چھپی ہے نہ زمین دی کوئی چیز چھپی ہے، ہر شے جانتا ہے۔ رب تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، پھر اے غیب کیڑا ہے؟ اللہ نے جڑا مخلوق تو غیب رکھے ہے، کدھر تو غیب رکھے ہے؟ مخلوق تو جڑا مخلوق نو نظر آندا ہے وہ بھی رب جاندا ہے، جڑا مخلوق نو نظر نہیں آندا وہ بھی رب جاندا ہے، جڑا مخلوق نو پتہ ہے وہ بھی رب جاندا ہے، جڑا مخلوق نو نہیں پتا وہ بھی رب جاندا ہے، جڑا علم مخلوق نو ہے وہ بھی اللہ جاندا ہے، جڑا مخلوق نو علم کوئی نہیں وہ بھی رب جاندا ہے۔ ہن اللہ دے ناماں تے ایمان رکھن دا معنی کی ہے کہ اللہ اپنے ناماں چ بھی کل ہے، صفتاں چ بھی کل ہے۔ پھر میں کہاں گا اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ اپنی ایک صفت کے اندر بھی کل ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر جانن والی۔ اگر اس کائنات میں کوئی ہستی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک دی ہستی ہے۔
رب تو علاوہ کوئی غیب جاندا انبیاء بولو غیب جان دے نہیں، اولیاء غیب جان دے. اور ایک بندہ منہ تو اے ورد پڑھ دے عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ. یہ عقیدہ ہوتا کی ہے نبی بھی غیب جان دینے، ولی بھی غیب جان دینے، میرے پیر بھی غیب جان دینے، قبران والے بھی غیب جان دینے، میرے بزرگ بھی غیب جان دینے. اور نبیاں تے بلیاں بھی غیب جان دینے نے، انہاں دے کتے بھی غیب جان دینے. اور عقیدہ اگر اے ہوے تو جننے مرضی رب دے نام پڑھی جا مولد پہنا، کیونکہ تیرا ایمان ایمان رکھ رب دے ناماں تے اللہ دیاں صفتاں تے. انبیاء کوئی جان دے نے جو اللہ دس دے، جو رب دس دے وے انبیاء انہوں پاوے کسی اور نو اس گل دا پتہ نہیں. ایک گل رب اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس دے وے اور کسی نو پتہ نہیں، لیکن رب نے اپنے نبی نو دس دیتی ہے. کیوں دس دیتی ہے؟ نبی پاک نو دس دیتی ہے پر اور کسی نو پتہ نہیں. لہذا ساڈا ایمان ہے کہ نبی پاک او گل جان دے نے جیڑی گل اللہ اپنے نبی نو دس دیندے نے، اور جیڑی گل رب اپنے نبی نو نہ دسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس گل نو جان دے. آئی عالم الغیب والشہادہ دے اوتے ایمان لیاون دا تقاضا. اللہ نو کلا جو مننے وہ اسماء و صفات میں رب نو کلیاں جو مننے رب دی صفت ہے نا تے رب نو کلیاں کیویں مننے گا؟ عالم الغیب والشہادہ، اور غیب جانن دے اندر بھی کلا ہے، غیب جانن وچ بھی کلا ہے. جب تک کسی نو نہ دسے نہیں پتہ لگتا. نبی پاک علیہ السلام نو رب نہ دسے تے نہیں پتہ لگتا. کہ جے دس دے وے تے میرے پیغمبر زمین تے بیٹھ کے ستا آسماناں دیاں خبراں دے رہے ہیں. اویا ہون تک آن والے حالات دیاں پشین گوئیاں میرے پیغمبر نے کیتیاں نے کرنے پوریاں ہو رہیاں نے کرنے. قیامت تک آن والے حالات دیاں پشین گوئیاں میرے پیغمبر نے کیتیاں نے کرنے پوریاں ہو رہیاں نے کرنے. یہ کی ہے؟ رب نے اپنے سونے نو دسیاں، سونے نے سانو دسیاں. کہ جے میرے پیغمبر نو رب نہ دسے تے اللہ دے پیغمبر 40 دن، بولو کنے دن؟ سارے بولو کنے دن؟ صحیح بخاری دی روایت 40 دن پریشان رہے، غم زدہ رہے. بیوی اتے منافقہ نے تہمت لگا دیتی ہے. میرے پیغمبر پریشان نے، غم زدہ نے. کدی مسجد میں جاندے نے، کدی گھر وچ اوندے نے، کدی لوڑیاں نو پوچھتے رہے عائشہ کے ہو جیے، کدی سوگنداں نو پوچھتے رہے عائشہ نو کہ ہو جا پایا ہے، کدی غلاماں نو پوچھتے رہے تساں عائشہ نو کدی کچھ غلط کر دیا تے نہیں دیکھیا. کدی میرے پیغمبر کسی کو مشورہ لے رہے ہیں، کدی علی المرتضیٰ کو مشورہ، کدی حضرت عمر فاروق کو مشورہ، کدی حسان بن ثابت کو مشورہ. میرے پیغمبر پریشان نے، میرے نبی غم زدہ نے. جب تک 40 دنوں تو بعد میرے رب نے قرآن دیا آیتاں نہیں اتاریاں، میرے پیغمبر نے اپنی بیوی کے بارے بھی نہیں بتا کہ میری بیوی سے لگن والی تہمت صحیح ہے یا کہ غلط ہے. تے جدوں رب دسن دے آوے تے میرے پیغمبر زمین تے بیٹھے نے تے آپ دس رہے نے. کی دس رہے نے؟ آسمان دا دروازہ کھل گیا ہے، آسمان دا دروازہ کھل گیا ہے. او دروازہ کھلیا جڑا اج تک کھلیا ہی نہیں. او فرشتہ آیا جڑا اج تک زمین تے آیا ہی نہیں. انہیں آگے آگیا کیے، انہیں آگیا سونیا سورج بقرہ دیاں آخری آیتاں رب نے تانوں بھیجیاں نے. رب اللہ جڑا سویرے پڑھ لے گا میرے ذمے وچ آ جائے گا، میں وہی حفاظت کراں گا. اے میرے پیغمبر نو ساریاں گلاں کنے دسیاں؟ جبرائیل علیہ السلام نے. کدے حکم نال؟
اللہ دے حکم دا میرے پیغمبر نو رب دسے ستویں آسمان دیاں خبراں دے رہے نے نہ دسے تے میرے پیغمبر دے گھر دی جڑی گل ہے میرے نبی او دے پریشان نے گل سورج دی کہندی معاف رکھنا اگر کسی کا نظریہ کچھ ہو رہے میں کسی کو پریشان نہیں کر رہا کسی سے تنقید نہیں کر رہا قرآن سمجھا رہا اللہ کے نامہ دے ایمان کا معنی کی ہے جو رب دے نامہ دا مطلب ہے تے ایمان رکھ جو اللہ کی صفتاں دا تقاضا ہے تے ایمان رکھ صفتاں کیڑیاں نے عالم الغیب والشہادہ اور غیب تے حاضر و جانن والا کل ہی ہے هو الرحمن الرحیم اور رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے المالک القدوس اور بادشاہ بھی ہے اور پاک بھی ہے السلام المؤمن اور سلام بھی ہے جتھے جتھے ہودا جتھے وال نظر بعد چڑھتے اور سلام دیاں ادھر جاندیاں نے اور سلام بھی ہے المؤمن بھی ہے المؤمن دا معنی ہے اللہ نے اپنی مخلوق نو اپنے غضب تو امن میں جگہ پہ چھڑے ہیں انہاں دے اوتے غضب نہیں کرتا بلکہ اپنی رحمت نازل فرماندا ہے العزیز غالب ہے الجبار بڑیاں طاقتاں والا ہے المتکبر تکبر کرنے والا ہے تکبر ججدا ہے اللہ میں ججدا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو تکبر نہیں ججدا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں اللہ فرماندے ہیں الکبر ردائی اللہ کو تکبر میری چادر ہے جیڑا بندہ میری چادر نو کھچے گا جیڑا بندہ میری چادر نو ہاتھ پائے گا میں انہوں عذاب وچ مبتلا کر دے رہاں تکبر اگر لائے کے تے بولو کنوں اللہ کو علاوہ کسی اور کو تکبر جائز نہیں لہذا تکبر نہیں کرنا چاہیے تکبر سونے تکبر کنوں آندے نے نبی پاک فرماندے نے باطل الحق و غمد الناس تکبر ہے حق بات کا پتہ لگا تے انہوں ٹھکرا دیتا میں نہیں مانتا حق مسئلے کا پتہ لگا قرآن و سنت کے مطابق دلائل بھی مل گئے پر آمدہ میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا منا لو میں نہیں مانتا اسی ہمیں نہ منانا سادہ کام نہیں سادہ کام دسو منانا کیلا کام ہے اور منان دے آیا تو منا لے اور منانا ہوتا ہے اور فرعون کو منایا سو کے نہیں یہ تو گوتا لگا نا ہم آمنت برب ہارون و موسیٰ میں ہارون تے موسیٰ تے رب تے ایمان لے آیا جبرائیل نے کٹ کے نا گاہ دریا وچ ماری منہ تے آنا بھائی ایمانا ساری عمر رب بنیا بیٹھا رہے ہیں اور چویا وہ مرن لگا تے ہن ایمان لے آتا ہے ہن تیرا ایمان قبول چل وچ ہن نہیں تیرا ایمان قبول اور رب منوا رہی ہے بولو رب منوا رہی ہے اللہ سانو او تو پہلا پہلے منن دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ جدو او منوان تے ہوندا نا پھر کام بڑے خراب ہوندے جے آپ ہی من لئیے تے اے دے وچ خیر ہے اللہ دے نام کی نے ایمان دا تقاضا کی ہے فرمایا المتکبر الخالق البارئ اور پیدا کرنے والا ہے شکلاں بنانے والا ہے اور جناب تصویراں بنانے والا ہے او رب باری بھی ہے خالق بھی ہے میرا دل کرتا ہے جیڑے نام میرے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث میں دسے نے اللہ دے میں تواڈے سامنے پڑھا اللہ آج دے اس جمعے نوں ساڈے لئی نجات کا ذریعہ بنا چھوڑے کی نام میرے پیغمبر نے پڑھے نے میرے پیغمبر آندے نے اللہ دے 99 نام نے تے نال ہی میرے پیغمبر فرماندے نے ان اللہ وتر یحب الوتر اللہ آپ بھی وتر ہے اللہ آپ بھی تے وتر نو پسند کرتا ہے اچھا اللہ کنے نے تے وتر دا معنی کی ہوندا ہے کلا وتر جڑا جفت دے خلاف ہوندا ہے تاک جنوں آندے تاک وتر اللہ کلا ہے اور دے نام بھی وتر نے کنے نے 99 90 دے 99 اور دے نام بھی بولو کی نے وتر نے اور دے آسمان بھی کنے نے
بولو 7 زمینہ بھی فطر نے کنیاں 7 اللہ سانو فطر پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ بھی فطر کو پسند کر دے وطر فرض نہیں پر اللہ کو پسند ہے اس واسطے وطر پڑھیا وطر ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا پتہ لگا وطر ایک کی ہے وطر ایک کی کیونکہ ان اللہ وطر یحب الوطر اللہ آپ بھی وطر ہے تو وطر کو پسند کرتا ہے کی مطلب ہے اللہ ایک کے تو وطر بھی کتنا ایک کے ہاں 2 نال نفل 3 وطر ہون دے 2 نال نفل میں نبی پاک علیہ السلام نے انجی پڑھے نے 2 نفل پڑھ کے ایک وطر پڑھے اللہ سانو بھی انج پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وطر ایک کی ہے وطر بولو ایک کی ہے 2 نال نفل پڑھ لو 4 پڑھ لو 6 نال نفل پڑھ لو پر وطر ایک کی ہے ہاں جی ایک بھی اگر کسی نے پڑھ لیا جائے تو قبول ہو جانا ہے حالت کوئی نہیں لیکن نبی پاک کا کثرت نال عمل ہے 2 نفل ایک وطر آپ پڑھ دے اللہ سانو سنت کے مطابق وطر پڑھن دی توفیق عطا فرمائے فرمایا اللہ وطر ہے وطر کو پسند کرتا ہے اور نام بھی وطر نے یعنی 99 نام نے سونیا کیڑے نام نے آپ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم میں تو انہوں دعوت دینا اگلے جمعے تسی آؤ دے تو انہوں 99 نام یاد ہوں کرو گے اور کرو گے میں بھی کرانا تسی بھی کرو انشاءاللہ اگلے جمعے سانو 99 نام یاد ہونے چاہیے کہو انشاءاللہ بیویاں بندے بچے سارے یاد کرو اپنے بچیاں بھی یاد کرو بڑی برکت اللہ کی قسم قبولیت ہی قبولیت ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المجید الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول والآخر الظاہر والباطن الولی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور آج 99 انہاں نو یاد کرنا تے انہاں دا معنی بھی سمجھنا تے جیڑا انہاں دا معنی ہے او دے تے دلوں ایمان بھی رکھنا پھر ویکھیا جے انشاءاللہ اللہ دیا کنیاں رحمتاں تے برکتاں اتردیاں اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ نبی پاک